بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ لگ بھگ 2 سال پہلے جب گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا گیا، اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور دوسرے دن جو ہے ایک پریس کانفرنس بہت اونچے درجے کے لوگوں کا ہوا، جن کو پاکستان کے سب حالات کو پتہ ہے، آگے پیچھے چھپے ہوئے کھلے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ڈالر جو ہے پیچھے جا رہا ہے اور سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے۔ تو مجھے بہت ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی کہ یہ جو نالائق لوگ تھے ان کا ٹولہ تھا، اور 3 سال 3.5 سال سے لگے ہوئے تھے اور کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ابھی بہت تجربہ کار لوگ جو 30 سال سے جو ہے ملک کو چلا رہے ہیں، یہ بہت بہترین قسم کا چلائیں گے، اور ہم جو پیچھے کی طرف جا رہے تھے انشاءاللہ امید اللہ سے کرتے تھے کہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمیں کیا پتا تھا؟ پھر جناب وہ ڈالر کو غصہ آیا، پیٹرول کو بھی غصہ آیا، ڈیزل کو بھی غصہ آیا، اور آٹے کو بھی غصہ آیا۔ یہ چاروں مقابلے میں چڑھ کر کے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور آسمان کی طرف جانا شروع کیا، اور پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ تجربہ کار لوگ اپنے جو ان کے اوپر کیسز لگے ہوتے وہ ختم کرنے میں لگے تھے، ان کو ملک کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، اور ان نے پراپیگنڈے کو زور دیا اور اشتہارات پر اربوں روپے خرچ کیے، کسی غریب کا نہیں سوچا۔ اور وہ لوگ جو دوسروں کو زکوٰۃ دیتے تھے، کماتے تھے تو دیتے، ابھی وہ زکوٰۃ لینے کے درجے میں آ گئے، ان میں بھی ہوں۔ جب کوئی کمائے گا اس کے جیب میں پیسے ہوں گے تو کسی دوسرے کو خیرات زکوٰۃ دے گا نا۔ جب اس کے گھر میں خود آٹا نہ ہو، بجلی کا بل جو 1000 کا تھا وہ 20,000 کا بن گیا، گیس کا بل جو 500 کا تھا وہ 10,000 کا بن گیا، آٹے کی تیلی جو تھی 20 کلو 19 کلو وہ 1200 کی 1200 پہ ملتی تھی، وہ 3000 پہ چلی گئی، اور سیمنٹ جو تھی وہ 470 اور 500 پہ تھے، وہ 1200 پہ چلا گیا۔ تو ابھی جو ہے کسی کے پاس کوئی کاروبار نہیں، سارے کاروبار ٹھپ۔ کمائی کہاں سے ہوگی؟ ملک کہاں سے ترقی کرے گا؟ یہ ایڈورٹائزمنٹ سے نہیں ہوتا، اشتہاراتوں سے نہیں ہوتا، پیٹ کھانے سے بڑھتا ہے، باتوں سے نہیں بڑھتا، خوبصورت باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پی ڈی ایم نے ہمارا برکس نکال دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، بس صرف نام کے حاجی صاحب، نام کے چودھری صاحب، نام کے خان صاحب رہے۔ تو اللہ نے کیا، الیکشن تو ہونے والا نہیں تھا، کرتے کراتے، اور جناب وہ جب ختم ہو گئے نو پی ڈی ایم 2 آ گیا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ چلو یہ لوگ جو ہے ان سے کچھ بہتر ہوں گے، یہ پی ڈی ایم 2 ان نے ڈبل اور 2 میں ضرب 3 میں ضرب دیا۔ اب رات کو بھی جو ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا، سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ تو اب کس امید سے آدمی زندہ رہے؟ کسی امید سے؟ کوئی امید تو ہے نہیں۔ تو ابھی الیکشن آ رہا ہے، اللہ کرے آئے، اور یہ میں جو ہے ٹاک شو یہ دیکھتا ہوں، یہ اس میں شو ہوتے ہیں ٹی وی میں، شوق سے فارغ آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، اور کوئی کام تو ہے نہیں، چلو وہ دیکھو۔ تو ان میں یہ لوگ آتے ہیں، نیٹ پہ بھی آتے ہیں، اسٹرالوجسٹ جو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ ساری باتیں تقریباً جھوٹ نکلی۔ پاکستان کا سب سے نامور اسٹرالوجسٹ نیا جو آیا ہے وہ ہے فیصل واؤڈا، اس کی باتیں ساری سچ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو سب سے بہترین آدمی وہی ہے، ابھی میں اس کو سنتا ہوں۔ تو اسے کسی نے پوچھا الیکشن ہوگا؟ کہتے پاکستان کا الیکشن پی اے ہے، اگر آپ لوگوں نے کبھی پی اے ان ٹائم پہ
آتا ہوا جاتا ہوا دیکھا ہو؟ ہاں بھائی، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ پھر اس سے کس نے پوچھا الیکشن کیسے ہوں گے؟ اس نے کہا اس جو بیلٹ پیپر ہوگا اس میں نہ عمران خان کا نام ہوگا اور نہ ان کے بیٹ کا نشان ہوگا۔ وہ بھی سچ، اور کئی باتیں اس نے کہی، اب ایک ایک کر کے میں جو ہے آپ سب کو پتہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی یہ حال جو ہے ہمارا ہے، اور سارے جو تخمینے لوگوں نے لگائے تھے، سب کچھ کیا، تو سارے جھوٹ ثابت ہوئے۔ اور اس نے ایک بات بہت بڑی کی تھی، جو بہت پہلے کی تھی، اس نے کہا کہ یہ الیکشن جو ہوگا یہ خونی ہوگا۔ او بھائی، یہ اس کو کہاں سے پتہ چلا؟ بالکل وہ خونی ہے۔ کل بھی ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، بغیر کسی وجہ کے شہید ہوا، اور روزانہ شہید ہوتے رہتے ہیں۔ الیکشن کو ابھی 7 دن ہے، پتہ نہیں 7 دن میں کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ بس ہماری ایک طرف توجہ ہے کہ بھائی کس طرح جو ہے اپنی مرضی کے لوگوں کو سامنے لے آئیں۔ باقی ملک کا جو کچھ بھی ہو نا، کس کے ساتھ اس کا کیا ہے۔ تو حال جو ہے بہت برا ہے، اور بس یقین کرے، بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ہم کس ملک میں پیدا ہوئے اور کہاں جو ہے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ نیٹ میں ایک جوڑا دیکھا، وہ نیٹ والی جو تھی یوٹیوبر، اس سے وہ چائنیز لڑکی تھی، اور وہ پاکستانی کے ساتھ شادی کی تھی۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے جو شادی کی تو کس طرح ہوا؟ انہوں نے کہا 3 باتیں تھی جو میرے والدین اس پہ راضی نہیں تھے۔ وہ مسلمان تھی، مسلمان علیہ شنجیان جو ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، کاشغر کے آگے۔ تو انہوں نے کہا 3 باتیں تھی۔ ایک بات یہ تھی کہ پاکستانی جو ہے یہ 4 شادیاں کرتے ہیں۔ سارے تو نہیں کرتے، کسی نے کی ہے، سارے پاکستان میں کسی نے ایک بھی نہیں کی ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہمارے سیاستدانوں کے 3 4 5 بھی ہے، ہوئی ہیں، کچھ ظاہر ہے، کچھ چھپی ہوئے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، شاید وہ یہی دیکھتے ہوں گے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ پاکستان بہت غریب ملک ہے، وہاں کھانے کا کچھ نہیں، تو تم وہاں کیا کھاؤ گی، کیا پہنو گی؟ وہ تو بہت غریب لوگ ہیں۔ یہ ہمارا امیج ہے چین میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم وہاں اکیلی ہوگی، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، دہشت گرد ہے، تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے۔ وہ ہمارے یہ دیکھتے ہیں نیٹ پہ، جو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھروں میں حملہ کرتے ہیں۔ تو تمہارے ساتھ کوئی بھائی بہن کوئی بھی نہ ہوگا تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ بھائی زبردست قسم کا انہوں نے جو تجزیہ کیا وہ لڑکی نے، میں حیران ہو گیا کہ وہاں چین میں لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا حال ہے، جو جن پہ گزر رہی ہے، تو وہ یہ محسوس نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ بس آخر میں میری اللہ سے دعا ہے، اور آپ جو کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے میری دعا میں شریک ہو جائے، کہ جس نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہمارے سامنے رسوا کرے، آخرت کا معاملہ اللہ خود دیکھے گا کہ سب پاکستان کو ایسے کیا کہ سب کو بغیر سوال کرنے والا بیکاری بنا دیا۔ وہ جو شہباز شریف نے سچ کہا تھا کہ ہم جس ملک میں جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سوال کرنے آئے، بالکل جھوٹ نہیں، بالکل جھوٹ نہیں۔ اور خواجہ آصف نے کیا کہا تھا؟ بیگر آر ناٹ چوزر۔ بس جب ہم بیگر آپ لوگ ہمیں بنائیں گے اور خود جو ہے کماؤ گے، اربوں میں وہ باہر رکھو گے، سو وی آر ناٹ چوزر اینڈ یو آر سلیکٹڈ، وما علینا الا البلاغ۔